لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وهؤلاء الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات. موضوع يعني عصمت معنی گناہوں سے بری ہونا. اب اس کی تصویر ہو چکی کہ گناہوں سے بری ہونے کے معنی یہ ہیں کہ گناہوں کا وقوع نہیں ہوتا، ہوتے ہوئے نہیں گناہ، یا یہ معنی ہے کہ ممکن نہیں گناہوں کا. اگر یہ کہ صرف وقوع نہیں ہوتا گناہوں کا تو پھر کوئی ضمانت اس کی نہیں ہے کہ لازمی بات ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتی، یہ بات چل نہیں سکتی. اور اگر یہ معنی ہے سکتے تو اس قابل غور کیا گناہوں سے مجبور ہیں، یعنی قدرت نہیں ہے گناہوں کو. اس کے لیے کل میں نے جو عرض کیا وہ یہ کہ اللہ کے صفات میں ہمارے نزدیک اصول دین میں عدل داخل ہے. اور عدل کے معنی یہ ہے کہ وہ غلط کام نہیں کرتا. تو یہ غلط کام جو نہیں کرتا اس میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بس کرتا نہیں ہے، کر سکتا نہیں. اگر کرتا نہیں تو ہم بھی اکثر نہیں کرتے. اور اگر یہ معنی ہے کہ کر سکتا نہیں تو پھر وہی سوال ہے کہ اس کے پہلے تو ہم نے توحید میں مانا کہ وہ قادر مطلق ہے، تو یہ کر نہ سکنا اگر مجبوری کے معنی میں ہے تو وہ قدرت مطلقہ کے خلاف ہے. یعنی پھر اصول دین میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گا. توحید کا تقاضا ہے قادر مطلق ماننا، اور عدل کا تقاضا ہے غلطیوں سے بری ہونا، بری باتوں سے بری ہونا. تو وہ دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہو جائیں گے. اب یا توحیدی کو مانے یا عدلی کو مانے. تو ہم عدل کو بھی الحمدللہ مانتے ہیں اور توحید کو بھی مانتے ہیں، اور ہمارے نزدیک توحید کے ماننے کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب عدل بھی مانے. تو جب یہ سمجھ لیں گے، اس منزل کو طے کر لیں گے کہ عدالت قدرت کے خلاف نہیں، تو پھر وہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عصمت اختیار کے خلاف نہیں. وہ عادل ہوتے ہوئے قادر مطلق ہے، یہ معصوم ہوتے ہوئے بھی فاعل مختار ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پوری تشریحات تو نہیں ہو سکتی، مگر سنت بیان یہی ہے کہ کچھ قبل کا بیان مختصر طور پر پیش ہو جائے. اگر کل کا پورا بیان پیش کیا جائے تو ان پر ظلم ہو جو کل بھی تھے، اور اگر بالکل ہی
سلسلہ بیان نہ کیا جائے تو ان پر ظلم ہو جو حاجی آئیں. لہذا جمع بین الحقین کے لیے یہی ہوتا ہے کہ کچھ خلاصہ تو بیان کر دیا جائے کہ کل یہ بیان تھا تاکہ آج کی بات سمجھ میں آئے، اور پورا بیان وہ انہی کے لیے رہے جو کل موجود تھے، ورنہ پیش قدمی کرنے والوں اور جیل کرنے والوں میں فرق کیا ہو؟ وہ دونوں کو اکٹھا کر دینا وہ بھی عدل کے خلاف. بات ہے میں نے جو کیا وہ اس کا حل وہ یہ کہ وہ کسی بات کا نہ ہو سکنا جو فاعل کی طاقت کی کمی کی وجہ سے ہو، کہ وہ کام کرنے والا کمزور ہے اس لیے نہیں ہو سکتا. یہ تو قدرت کے خلاف ہے. لیکن اگر یہ نہ کر سکنا فاعل کے کمال ذات کی بھی وجہ سے ہے، یہ نقص ہے اس کی شان میں اور وہ کمال کی منزل ہے، تو کمال کے تقاضے سے جو عدم امکان ہو وہ قدرت کے خلاف نہیں ہے. بس جس طرح عالم وجودی میں عدل کا لازم ہونا اور ظلم کا ناممکن ہونا یہ قدرت کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح عالم امکان میں گناہوں کا نہ ہونا اور گناہوں سے بری ہونا یہ عصمت کے خلاف نہیں. یعنی وہ عدل مطلق کمال شان الوہیت کا تقاضا ہے، اور یہ عصمت کمال منصب الہی کا تقاضا ہے. اس کے خود اپنے کاموں میں برائی نہیں ہے، یہ اس کی شان الوہیت ہے، اور اس کے بنائے ہوئے صاحب منصب میں گناہوں کے داغ دھبے نہیں ہیں، یہ اس کے منصب کی جلالت ہے. تو اس منصب کے جلالت کی بنا پر اس کی طرف کے مقرر کیے ہوئے کی شان کے خلاف جو چیز ہے اس کا نہ ہو سکنا یہ عین کمال ہے، یہ اس کے لیے نقص نہیں ہے. تو جس طرح کے وہاں عدالت شان الوہیت کا تقاضا ہے، ویسے ہی یہاں عصمت شان نبوت و رسالت یا امامت کا تقاضا ہے. جو اس کی طرف کا منصب ہے رہنمائی خلق کا، خواہ وہ بنام نبوت ہو، خواہ وہ بنام رسالت ہو، خواہ وہ بنام امامت مطلقہ ہو، وہ امامت جو صورتین میں داخل ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ پھر عصمت ہے. یہ اس منصب کی جلالت کا تقاضا ہے لازمی. تو اب جب لازمی ہے تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ نہ ہو سکنا اس کی قدرت اختیار کی نفی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نہ ہو سکنا اس کے منصب کی بزرگی کا نام ہے. صلوات بھیجیے بنے اب دوسرا باب ہے جو آج کے بیان، آج کا بیان جہاں سے شروع ہوا وہ یہ ہے کہ یہ بے گناہی، میں نے کہا اگر طلب اختیار کے طور پر ہے تو کوئی یہ قابل تعریف صفت نہیں ہے. یہ دیوار بھی بے گناہ ہے، درخت بھی بے گناہ ہے، نباتات بھی بے گناہ ہیں، حیوانات بھی بے گناہ ہیں، یہ سب بے گناہ ہیں.
اگر اسی معنی سے انسان بھی بے گناہ ہو تو یہ کوئی خاص جوہر نہیں ہوا. تو در حقیقت جو کمال ہے وہ بے گناہی مر اختیار ہے، یعنی اپنے ارادے سے بے گناہ. چنانچہ اب اس منزل میں ہمارے سامنے دو صنفیں ہیں، ایک ملائکہ ہیں اور ایک معصوم ہستیاں جو الفاظ قرآنی میں تمہیں میں سے ہیں. یہ کوئی میری بات نہیں ہے، قرآن کے لفظوں کا ترجمہ ہے. لیکن یہ اور ہمیں اصول دین میں ان کی رسالت کو ماننا نہیں ہے. ہمیں اصول دین میں ان کی رسالت کو ماننا ہے. ان کی عصمت حقیقت قرآنی ہے، ان کی عصمت حقیقت عقلی ہے. یعنی جبرائیل و میکائیل کے معصوم ہونے پر قرآن کے نصوص ہیں، کوئی دلیل عقلی نہیں ہے. اور انبیاء اور ائمہ کے معصوم ہونے پر قرآن کے ساتھ ساتھ عقل کی گواہی ملتی ہے. خدا دیجیے بلند آواز. پھر بلند آواز تو خدا. تو اب وہ ملائکہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل جن کے کچھ کے نام ہمیں معلوم ہیں، وہ جو قرآن کی بدولت، حدیثوں کی کچھ بدولت اور یوں ملائکہ بے شمار، تو ہمیں وہ اپنے ہم جنس معصومین کے نام سب کے کم معلوم ہیں. بچوں تک کو یاد ہے 1,24,000 اور ہمیں کئی عدد کے نام معلوم جو 2 ہاتھ کی انگلیوں کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے تقریباً. تو کتنے سے ہمیں معلوم ہے، باقی نہیں معلوم. تو ملائکہ کتنی کثرت ہے، اور اس کی کثرت کو یوں سمجھیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ ہر قطرہ 12 کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے جو اسے اس کی منزل تک پہنچاتا ہے. دنیا میں بے شمار آدمی ایک ہی وقت پر دم توڑتے ہیں اور جگہ ملک صاحب موجود. وہ جناب جہاں کنی کے وقت موت جس کا نام ہے وہ ہوتی نہیں جب تک کہ ملک الموت نہ ہو. تو آپ سمجھیے کہ ملائکہ کتنے، جتنے دھوکے ہوا کے ہیں سمجھیے اتنے ملائکہ، جتنے خطرے بارش کے ہیں اتنے ملائکہ، جتنے دنیا میں شرح اموات ہے تمام عالم میں اتنے ملائکہ، اور پھر نہ جانے جتنے کام قدرت کے ہیں. وہ سب انہی ملائکہ کے ذریعے ہوتے ہیں. یہ گویا کارندے ہیں تو سلطنت الہی کے کارندے، ان کا نام ہے ملائکہ. تو اب ان کی تعداد کتنی ہے؟ اب ان میں سے ہمیں تو بس تھوڑے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. وہ بھی اسرافیل قرآن میں تو مجھے یاد نہیں ہوا ہے جس میں ہو. جبرائیل اور میکائیل تک تو قرآن میں نام ہے، وہ آئے تھے مجھے یاد ہے. اسرافیل کا نام یہ احادیث کی بدولت معلوم ہوا ہے. اسرائیل کا نام احادیث کی بدولت معلوم ہوا ہے. جو قرآن کو کافی نہیں سمجھتا وہ اسرافیل کو نہ مانے، جو قرآن کو کافی سمجھتا ہے وہ اسرائیل کو نہ مانے. یہ سب نام قرآن مجید میں ہے. مجھے یوں حدیث کی بدولت بہت سے نام یاد ہیں. وہ احادیث کے درجے مختلف ہیں، کوئی متواترات میں سے ہے، کوئی غیر متواترات میں سے، مگر گوڑزد احادیث کے نام بہت ہیں. سلطائل بھی ہیں اور سرطائل بھی ہیں اور درزائل بھی ہیں.
اور دردائل تو آپ کو بھی الحمدللہ یاد ہوں گے وہ پڑھنے مجالس. فطرت اور دردائل کو کون بھولے گا؟ تو جناب والا یہ فرشتے جو ہیں سب کے نام ہمیں کہاں معلوم، ان کے نام ان میں سے معلوم. تو ان فرشتے اب جتنے بھی ہیں ان کے لیے دلیل عصمت قرآن سے ہے. عقل فرشتوں کے وجودی کو کہاں بتاتی ہے؟ جو ان کے اوصاف کو بتائے. قرآن نہ بتاتا کون؟ جبریل کو مانتے ہی کیوں؟ قرآن نہ کہتا تو میکائیل کو مانتے ہی کیوں؟ ہم نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھا. اب وہ نہ مانے جو غیب کے منکر ہیں. مگر اب ہم تو بے دیکھی حقیقتوں کے اس کی طرف کی دلیلوں سے ماننے کے پر مجبور ہیں. لہذا ہم مجبور ہیں جبرائیل کے ماننے پر بھی، میکائیل کے ماننے پر بھی، اسرافیل کے ماننے پر بھی. کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے نہیں دیکھا. نہ یہ کہیں گے کہ اتنی عمر کے ہر نبی کے دور میں جبرائیل، ہر رسول کے دور میں وہاں نہ طول عمر کی بحث ہوگی نہ غیبت کی بحث ہوگی. جسے نہیں ماننا ہے اس میں سب بحثیں ہوگی. اور آج یہ بلند تو آپ جبرائیل امین ہوں یا میکائیل ہوں یا اسرافیل ہوں یا اسرائیل ہوں، ان سب کو ہم نے کتاب و سنت کی بنا پر مانا ہے. یعنی دلائل نقلیہ اس کو کہتے ہیں، سمعیہ دلائل بھی کہتے ہیں کہ رسول کے کہنے سے، ائمہ کے کہنے سے، اس کی طرف کے جو مبلغین تھے ان کے کہنے سے مانا ہے. اور قرآن بھی اسی میں ادلہ نقلیہ میں داخل. تو اس سے مانا، اب جب اس کی بنا پر مانا ہے تو اب جو قرآن کہہ رہا ہو اسی کو ماننا ہے. اور یہ بڑی اصولی بات ہے. بغیر قرآن کے اگر کوئی چیز ماننے والی نہیں ہے تو انسان کو یہ حق تو ہے کہ وہ اسے نہ مانے. لیکن اگر قرآن کی بنا پر کسی چیز کو مانتا ہے تو پھر جو قرآن کہے اسے ماننا چاہیے. پھر اس میں عقل آرائی کرنا کہ یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور اس میں یہ ہے، یہ پھر غلط ہے. اگر سمجھ میں نہیں آتا تو آپ قرآن کو نہ مانیے. جب قرآن کے کہنے سے ماننے پر مجبور ہوئے ہیں تو جو قرآن کہے وہ مانیے. میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن نہ کہتا تو معراج کو ماننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہم نے تو ہمیشہ دنیا ہی میں ان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، جنوں نے دیکھا. تو کون کہتا ہے آپ سے، گلا کون پوچھتا ہے کہ آپ معراج کو مانیے ہی؟ مجبوری یہی ہے نا کہ قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن نے کہا ہے تو اس لیے مجبوراً معراج کو بھی ماننا ہے. تو اگر قرآن کی بنا پر معراج کو ماننا ہے تو پھر جو قرآن نے بتایا ہو وہ مانیے. پھر اپنے ذہن سے اس میں تصرف نہ کیجیے. آپ بحثیں معراج جسمانی اور معراج روحانی کی نہ کیجیے. آسان یہ ہے کہ قرآن میں دیکھ لیجیے کہ وہ معراج روحانی بتاتا ہے یا معراج جسمانی. وہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے بندے کو. اب بندہ بحالت حیات نام فقط روح کا ہوتا ہو تو معراج روحانی مانیے. اور اگر بندہ نام مجموعہ روح و جسم کا ہوتا ہو تو پھر چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے معراج روحانی مانیے.
जिस्मानी मानिए कि जिस्म समेट गए, और मैं कहता हूं कि जदीद दौर में तो ये मानना बहुत जरूरी हो गया, इसलिए कि आज दुनिया ने इतनी तरक्की की कि चांद तक जा रहे हैं, दुनिया ने इतनी तरक्की की कि और सितारों तक जाने के लिए कमंदे फेंक रहे हैं। शायर की जबान में कमंदे फेंकना कहा है मैंने, तो इस वक्त पर तोल रहे हैं और सैयारों तक जाने के लिए, और चांद तक तो पहुंच गए। तो मैं कहता हूं कि ये जाने वाले सब अगर फकत रूहानी तौर पर जा रहे हो तो मेरा जुबानी मानिए, और अगर ये सब जिस्म समेट जा रहे हो तो अपने रसूल की रिफत को इनसे कम न समझिए। बोले आज ये बदल रहा, फिर बदल रहा तो उसी तरह से कुरान कह रहा है, कुरान के कहने से मजबूर में ये मानने पर के मासूम एक और तबका भी है। फकत जनाब आदम से लेकर खातम तक यही लोग मासूम नहीं है, बल्कि एक और तबका है, एक और किस्म है जो मासूमीन की है, और वो फरिश्ते हैं, वो मलाइका हैं। तो ये अब जब कुरान के कहने से मान रहे हैं, तो जो कुरान जिस तरह की उनकी हिकमत को कहे उस तरह की हिकमत मानना चाहिए। तो मैं जब उन आयात कुरान पर जो उनके बारे में है तो देखता हूँ तो लबो लहजे से यही साबित होता है कि उनकी हिकमत भी इरादी हिकमत है, इख्तियारी हिकमत है। यानी ये नहीं है कि जैसे दीवार बेगुनाह है वैसे जिब्रील बेगुनाह है, जैसे दरख्त बेगुनाह है वैसे जिब्रील बेगुनाह है। नहीं नहीं, जो फाइल मुख्तार के फेल को जिस अंदाज में पेश किया जाता है उस तरह कुरान मजीद ने उनके अफाल को पेश किया है। अब वो सब आयतें मलाइका के बारे में जो है वो इस वक्त पेश नहीं करना, मसलन अच्छा हो रहा है कि इन लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहू यस्जुदून। देखो वो जो तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ हैं, अब उनके उसके यहाँ जो हैं वो मलाइका हैं, तो इन लज़ीना इंद रब्बिका वो जो तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ हैं। एक तो अरबी जबान में अल्लज़ीना गैर साहिबान अक्ल के लिए नहीं आता, बल्कि साहिबान अक्ल के लिए आता है। यानी अल्लज़ीना के मानी वो चीजें नहीं हैं, अल्लज़ीना के मानी है वो लोग। तो खालिक ने वो लफ्ज़ तर्क की है जो साहिबान अक्ल व शऊर के लिए आती है कि अल्लज़ीना वो लोग। अब तो और बात है कि हमारे यहाँ लोग की लफ्ज़ आदमियों को कहते हैं, अब वहाँ के लिए लुगत में हमारे पास लफ्ज़ नहीं है तो हम क्या करें। लेकिन वो अल्लज़ीना और माँ वगैरह, माँ की लफ्ज़ वो चीज़, और साहिबान अक्ल के लिए, साहिबान शऊर के लिए होता है अल्लज़ीना, जिसका तर्जुमा हम वो लोग करते हैं। तो अब इसके मानी ये है कि वो लोग का हमारा मुहावरा वहां तक न जाता हो, मगर वो हकीकत महसूस है कि वो हस्तियां साहिबे शऊर और इदराक हैं जिनकी मदह हो रही है। तो वो जो तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ हैं वो अल्लाह की इबादत से घमंड नहीं करते, यानी सरकशी उसकी इबादत से नहीं करते। वही युसब्बिहूनहु और उसकी तस्बीह करते हैं, व लहू यस्जुदून और उसी के लिए वो सजदे में सर झुकाते हैं।
انداز بتا رہا ہے کہ جیسے ہمارے سامنے نظیر پیش کی جائے، مثال پیش کی جائے کہ دیکھو وہ اللہ کے یہاں ہیں، وہ ایسے ہیں، تو وہ ایسے جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں جیسے دیواریں ہیں، جیسے در ہیں، جیسے درخت ہیں، بلکہ وہ صاحبان شعور و ادراک ہیں جو اپنے ارادے کے ساتھ عبادت الہی کرتے ہیں۔ اب یہ ایک آیت میں نے پڑھ دی ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ ایک ہی آیت نہیں ہے، بہت سی ہیں، لیکن ان سب کو اس وقت وہ تو اس وقت پڑھنا ہوتا جبکہ بیان کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے، تو مجھے یوں ہی دن مختصر معلوم ہو رہے ہیں، آدھا اشرا تو وہی ہے، تو اس لیے وہ بیان کو بڑھانا نہیں ہے، جس کا دل چاہے وہ تلاش کر لے کہ ملائکہ کا ذکر کہاں کہاں قرآن مجید میں، تو وہ ہر آیت جو ان کے بارے میں ہے وہ اس اصول کو منطبق ہوگی کہ اس انداز میں ان کا بیان ہے کہ ان کے افعال معلوم ہوتا ہے کہ ارادی ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا اور یہی آج کے بیان میں پیش کرنا منظور ہے، چاہے آج ختم ہو جائے، اب تتمہ اس کا کچھ بعد میں ہو، کہ اب ملائکہ کا معصوم ہونا بھی اختیاری ہے، بالاختیار ترک گناہ ہے، لا اختیاری طور پر ترک گناہ نہیں ہے، یہ نہیں یقین کی طرف ہے، بالارادہ عمل ہے۔ اور انسان بھی میں نے کہا کہ فاعل مختار ہے، ان میں جو معصومین ہیں وہ بھی بالاختیار معصوم ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے جو ایک مستقل موضوع کی حیثیت رکھتا ہے کہ عصمت ملائکہ اور عصمت انبیاء میں فرق کیا ہے؟ دیوار و در سے نباتات و جمادات سے ان میں تو فرق نمایاں ہو گیا کہ یہاں بے گناہی ہے نفی قدرت کے معنی میں، نفی شعور کے معنی میں، اور انسان کے عصمت جو ہے وہ شعوری ہے، وہ اختیاری ہے، تو اس میں تو فرق پہلے کے بیانوں سے ہو گیا، لیکن اب یہ دونوں ہیں شعوری عصمتیں، ارادی و اختیاری عصمتیں۔ ملائکہ بھی فاعل مختار ہیں اور ان کی بھی عصمت ارادی و اختیاری ہے، وہ سجدہ نشین کی طرح سے جھکتے نہیں ہیں بلکہ ارادتاً جھکتے ہیں، رکوع میں ہیں ارادتاً رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں ارادتاً سجدے میں ہیں، لہذا ان کے افعال بھی اختیاری ہیں، ان کی عصمت بھی ارادی و اختیاری ہے، اور انبیاء اور ائمہ ہمارے وہ بھی معصوم ہیں، ان کی بھی عصمت ارادی و اختیاری ہے۔ تو اب آخر ان دونوں قسم کی عصمتوں میں کیا فرق ہے؟ عصمت ملک کیا ہے اور عصمت بشر کیا ہے؟ بشر میں ہر ایک معصوم تو یہ جو ہے معصوم، ان کی عصمت میں اور ملائکہ کی عصمت میں معصوم ہونے میں آخر فرق کیا ہے؟ تو اب بس اسی کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور پہلے مجمل طور سے کر لوں گا اس کی تشریح کہ بے شک ان کی بھی عبادت، ان کا بھی گناہوں سے بری ہونا یہ ارادتاً ہے، اور ان کا بھی گناہوں سے بری ہونا ارادتاً ہے، مگر ان کے یہاں اس ارادے سے ٹکرانے والی طاقتیں کوئی نہیں ہیں۔
شک بل ارادہ گناہوں سے بری ہیں، مگر ان کی طبیعت میں محرکات گناہ نہیں ہیں۔ اور محرکات گناہ جو چیزیں ہیں بس کیجیے کہ بھوک، میں کوئی چوروں کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ کہ بہت سے چور ہیں بیچارے کہنے کے لائق، یعنی باتیں کر رہے تھے بیچاروں نے چوری کی، بھوکے تھے بیچارے نے چوری کی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یعنی خواہش ایسا سے پر غالب آ گئی۔ اور اسی لیے ہمارے معصوم نے ایک محل پر ایک حاکم وقت کو کہا، جب چور آیا اور حکم دیا ہاتھ کاٹنے کا، تو امام نے فرمایا کہ تمہارے نظام نے ایسا انتظام کیا ہے کہ سب کا پیٹ بھر جائے۔ یعنی اس کی معذوری جرم کو ہلکا کر دیتے ہیں کہ معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں ہر ایک کے پیٹ بھرنے کا سامان اگر نہیں ہے تو بہت سے افراد کے جرائم کا ذمہ دار معاشرہ ہے۔ تو یہ بھوک باعث ہوئی گناہ کی، اس چیزیں غصہ، اب مجھے اس کی زیادہ قدر نہیں ہے کہ مجھے غصہ کم آتا ہے، مگر جو میر غضب افراد ہیں انہیں خود اس کی قدر زیادہ ہوگی کہ غصے میں بہت سے کام آدمی ایسے کر گزرتا ہے جو بعد میں خود پشیمانی ہوتی ہے کہ لا حول ولا قوت، دیکھو غصے میں نے یوں کہہ دیا، غصے میں یوں کر دیا، یعنی عام حالات میں نہ کہتے، اپنے آزاد ضمیر سے نہ کہتے، لیکن غصہ جو ہے اسی کا ایک درجہ ہوتا ہے جو اختیال کہلاتا ہے، تو اب اس میں بہت سے کام ہو جاتے ہیں۔ تو محرک گناہ یہ غصہ ہوتا ہے، اور قسم کے خواہشیں جو انسان کے ہوتے ہیں جن کی صراحت مقام منبر کے لیے مناسب نہیں، تو بہت سے اس قسم کی خواہشیں بڑے بڑے گناہوں کی باعث ہو جاتے ہیں، تو یہ محرکات گناہ ہوتے ہیں۔ انہیں میں سے ایک جذبہ انتقام ہے، عرب میں بہت جاہ و جلال کے ساتھ کارواں تھا، اس نے ہمارے بھائی کو مارا تو ہم اس قبیلے کے 10 آدمی مارے ہیں، تو اب یہ جذبہ انتقام یہ بھی ایک ہے۔ تو یہ محرکات گناہ وہ کبھی جذبات کے کہلاتے ہیں، کبھی رجحانات ان کو کہتے ہیں طبیعت کے، تو وہ محرکات گناہ ہوتے ہیں۔ بس ملائکہ کیا فرشتہ پن یہ ہے جو ان میں یہ محرکات گناہ نہیں ہیں۔ ان کے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں جو طاعت میں رکاوٹ بنتی ہیں اور معصیت پر آمادہ کرتی ہیں۔ جسمانی طور سے ہمارے یہاں بہت سی رکاوٹیں ہیں، جی چاہتا ہے کہ نمازیں اور پڑھیں مگر تھک گئے، اب یہ تھکن رکاوٹ بن گئی ذوق اطاعت کے باوجود۔ جی چاہتا
ہے کہ پوری رات شب قدر میں کم سے کم، اور راتوں میں نہیں، شب قدر میں جاگیں جو بہت سے مومنین جاگتے ہیں، لیکن نیند آ رہی ہے، بیٹھے ہیں دعائیں پڑھ رہے ہیں لیکن آنکھیں بند. اب تو اب بتائیے بند آنکھوں سے دعائیں پڑھتے بھی رہے تو کیا قیمت ہوگی؟ نمازیں پڑھتے پڑھتے 100 رکعت اور بیچ میں نیند کا بہت ایسا آ گیا کہ وضو بھی ختم ہو گیا، تو بتائیے وہ تسلسل ہو کر ہم قائم رکھتے ہیں. اور یہ ہمارے جسمانی کمزوری، جسمانی کمی ہے. فرشتے جو ہیں ان میں یہ بات ہی نہیں، ان میں تھکن نہیں ہوگی کہ وہ عبادت سے عاجز ہوں، ان کی وہ طبیعت نہیں جو یکرنگی عمل سے اکتائے. ہمارے یہاں ایک نہیں رکاوٹ کہ ہماری طبیعت ایسی ہے کہ وہ پھر طبیعت اچاٹ ہو جائے گی. جو عمل یکساں رہے تو اب ذہن کے لیے ہمارے تنوع کی ضرورت ہے، رنگ برنگی کی ضرورت ہے. تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں یہ کہ ہم بس رکوع میں ہیں تو رکوع ہی میں رہیں، سجدے میں ہیں تو سجدے ہی میں رہیں. انسانوں میں جسمانی رکاوٹیں بھی ہیں اور ذہنی رکاوٹیں، طبیعی رکاوٹیں، یہ سب ہیں کہ جو فرشتوں میں نہیں ہیں. تو اب ان کی بے گناہی، اس میں کوئی جہاد نفس شامل نہیں ہے. بل ارادہ عصمت ہے، بل ارادہ اختیار ہے، لیکن اس ارادے کے اس راہ پر لگنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی چیز سے انہیں لڑنا نہیں ہے. حکم الہی ہے کہ بس رکوع میں رہو، تو رکوع میں کوئی باعث اس کا نہیں ہے کہ وہ رکوع سے سر اٹھائے. حکم الہی ہے کہ سجدے میں رہو، تو بس وہ سجدے میں اب رہیں گے جب تک اللہ چاہے. کوئی باعث اس کا نہیں ہے کہ وہ سجدے سے سر اٹھائے. نہ طبیعت اکتاتی ہے، نہ جسم تھکتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ بھولتے ہیں، نہ غفلت ہوتی ہے. یہ سب امیر المومنین نے اوصاف اس کے کئی کئی صفحے میں ملائکہ کے اوصاف نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ویسے لانے چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ قدر گوہر شہادت یا بجانت جوہری ملائکہ کے عصمت کی کیفیت کو ان سے بہت سے کم جانے گا جو اسی میدان کا مرد ہے، جو خود عصمت کے درجے پر ہے وہی ان کی عصمت کی کیفیت کو سمجھے. لہذا اس طرح سے المومنین نے اوصاف بیان کیے ہیں ملائکہ تفصیل کے ساتھ. تو اب ان کی عصمت، اس کے ساتھ رکاوٹیں، مداحمتیں نہیں. یہ بیچارہ انسان اب یہاں یہ تو منزل ایسی ہے جس کو میں سچی نگاہ سے بیچارہ کہہ رہا ہوں، مگر اسی بیچارگی میں اس کے کمال منزل کردار بننا دینا ہے کہ یہ بیچارہ ایسا ہے کہ مکمل آرام ہو لیکن یکساں قائم رہے تو مکمل تکلیف. خدا نہ کرے کسی صاحب کو ڈاکٹر صاحب مکمل آرام تجویز کروا دیں، ورنہ ان سے پوچھیے کہ وہ آرام کتنا تکلیف دے ہے. تو ہمارے یہاں تو انتہائی آرام
سے بڑھ کے مخلوق کی فطرت سے واقف کون ہو سکتا تھا؟ اس لیے اس نے ملک کی عبادت اور رکھی جو اس کی ساخت جسمانی کے مطابق ہے، اور انسان کی عبادت اب اس میں آپ کھڑے رہیں اور اس نتیجے پر آخر اور اب رکوعی میں رکھیے اور شوق رکوع میں وقت گزر جائے اور سجدہ نہ کیجیے اور بس رکوعی رہ جائے گا، نماز نہیں ہوگی، اور سجدے میں اور بس سجدے میں پھر اتنے لگا کیا دوسری رکعت کا قیام ہی بھول گئے؟ تمہیں اپنے ذوق و شوق سے تصرف کا حق نہیں ہے۔ اب ہم نے صبح کی 2 رکعتیں رکھی ہیں تو تم کو شوق عبادت میں 4 رکعتیں کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب ہم نے ظہر کی 4 رکعتیں رکھی ہیں تو تم کو اپنے ذوق عبادت کے اظہار کے لیے 10 رکعتیں کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر تم نے ایک نیت سے 10 رکعتیں پڑھ لی تو یہ نہیں ہوگا کہ 4 مجرا کر کے باقی رد کی جائیں، بلکہ وہ پوری عبادت تمہیں مبارک، کیونکہ مجھے عبادت وہ چاہیے جس کا میں نے حکم دیا ہو۔ تمہیں ذوق جماعت بہت ہے، بہت اچھی بات ہے، جماعت کا شوق ہے تمہیں۔ مجھے وہ قوم نہیں پسند ہے جو پرانا نمازیں پڑھنا پسند کرے اور جماعت میں ویران رکھے مسجدوں کو۔ لہذا ذوق عبادت بہت اچھا ہے اور ذوق جماعت بہت اچھا ہے، مگر جماعت کا شوق ایسا بھی کیا ہے کہ میں نے تو کہا کہ واجب نمازیں جماعت میں پڑھو اور تم سنتی نماز ایجاد کر لو جو جماعت سے پڑھی جائے۔ یہ بدل رہا تو میرے حکم کے پابند ہو تو میری بتائی ہوئی عبادت کرو تو مجھ سے اجر لو۔ اگر اپنے دل بخواہ اپنی طبیعت کے تقاضے سے تم نے عبادت تراش لی تو خود ہی جزا بھی لے لینا، پھر مجھ سے جزا کے طلبگار نہ ہونا۔ میں نے کہا کہ صبح صادق سے اور غروب تک کا روزہ ہو تو اب یہ روزہ رکھو گے تو میرے یہاں قبول، اور اگر تم ذوق اطاعت میں 5 دن کے روزے کی ایک ساتھ نیت کر لو گے تو وہ باطل، اس کا نام ہوگا صوم وصال، وہ شریعت اسلام میں عبادت نہیں بدعت، اور یہ متفق علیہ ہے تمام فرق اسلام میں، کیونکہ وہ تمہیں حق نہیں ہے نئی قسم کی عبادت کے ایجاد کا۔ جس طرح تمہیں زیادتی کا حق نہیں اسی طرح تمہیں کمی کا حق نہیں۔ یہ ہمارے یہاں بعض افراد نادانی سے رکھتے ہیں 2.5 پہر کا روزہ، تو جناب 2.5 پہر کا روزہ آپ نے ایجاد کیا ہے تو اس کی جزا بھی آپ خود ہی کہیں سے لے لیجیے گا۔ اللہ نے تو جو حکم دیا ہے اس میں نہ کمی آپ کو جائز ہے نہ زیادتی اس میں جائز ہے، نہ کیفیت کو بدلنے کا حکم ہے۔ جو مفطرات صوم اس نے قرار دیے ہیں انہیں کا ترک کرنا آپ پر لازم ہے، وہی روزہ ہوگا۔ اب آپ چپ کا روزہ رکھ لیجیے تو اپنے دل سے آپ نے روزہ تراشا ہے، تو وہ جناب مریم کے لیے تھا، آپ کے لیے تھوڑی ہے۔ اس شریعت میں تھا، آپ کی شریعت میں نہیں ہے، تو اب اگر اس رسول کو فقط تم مانتے ہو تو رکھو، اور اگر آخر الزمان رسول کو ایسے مانتے ہو تو اب جو شریعت اس نے بتائی ہے اس شریعت پر عمل کرو۔ اب تمہیں نذیر میں حضرت مریم کو پیش نہیں کرنا، اب حضرت فاطمہ زہرا کو پیش کرنے کا حق ہے۔ اس لیے کہ یہ اسی شریعت کی پیش کرنے والی ہے
اسی شریعت کی نمائندہ ہے، بلکہ اسی شریعت کے لیے ایک طبقے کے واسطے نمونہ بنا کے بھیجی گئی ہیں۔ کھولوا دیجیے بلند، پھر بلند آواز تو کھولوا۔ تو اب اس بنا پر یہ ہماری نماز جو ہے وہ اسی ہماری فطرت کو دیکھتے ہوئے خالق کی جانب سے مقرر بھی ہے کہ تمہاری طبیعت نرنگی پسند ہے تو دیکھو اس میں قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد پھر سب میں یکسانی نہیں، تمہاری طبیعت تمہاری فطرت کے لحاظ سے میں جانتا ہوں کہ رات بھر سو کے تم اٹھتے ہو تو بستر سے اٹھنا ناگوار ہے، میں تمہاری فطرت سے واقف ہوں۔ اس وقت آنکھیں کھولنا ذرا مشکل ہوتی ہیں جب گہری نیند ہو اور اس سے آدمی بیدار ہو، تو اس وقت میں عبادت رکعتوں کی تعداد کم کر دوں گا۔ ارے بس 2 ہی رکعت والی نماز تو آ جاؤ کہ معلوم ہو جائے کہ تم وفادار حکومت الہی ہو۔ کھولوا دیجیے بلند آواز۔ مجھے رکعتوں کی تعداد بڑھانے کا شوق نہیں ہے، بس روح عبودیت کا مظاہرہ تم میں ہونا چاہیے۔ تو صبح کی 2 ہی رکعت پڑھ لو، ہاں پھر زور اثر اس کو تم 4 رکعت پڑھنا، اور پھر بیچ میں آتا ہے ایک وقت کہ جس میں مجھے معلوم ہے کہ رونق بازار کا وقت ہے، اگر تم تجارت کرتے ہو تو اس وقت خریداروں کا ہجوم ہوتا ہے، تو اب اس وقت اتنی کمی نہ صحیح مگر اور نمازوں سے 1 رکعت کم صحیح، 3 رکعت پڑھ لو مغرب کی نماز، اور اس کے بعد پھر عشاء کی 4 رکعت پڑھنا۔ اور تو یہ سب ہماری فطرت کے لحاظ سے نیرنگی بھاری عبادت میں رکھی گئی، اور ملائکہ میں یہ کچھ نہیں، وہ رکوع ہے تو رکوع ہی ہے، اور سجدہ ہے تو سجدہ ہی ہے، اور قیام ہے تو قیام ہی ہے، مگر یہ سب میں نے کہا پہلے ابتدائی نہیں ہے، اس کا ثبوت ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جن سے بڑھ کے دنیا ہے ملک کے حالات سے واقف کوئی نہیں ہو سکتا، انہوں نے بتایا کہ منہم رکوع لا ينتصبون، ان میں ایسے رکوع میں ہیں کہ جیسے سیدھے ہوتے ہی نہیں، ہو منہم سجود لا يرکعون، کچھ سجدے میں ہیں جو رکوع ہی نہیں کرتے، صافون لا يتزايدون، سب باندھے میں لائن جیسے جماعت میں ہوتی ہے اور وہ متفرق ہوتے ہی نہیں، منتشر ہوتے ہی نہیں۔ تو سب ایک طریقہ عبادت جو اللہ نے مقرر کر دیا اس کے پابند ہیں، لیکن وہی کہ جو ان طریقوں کے عبادت کے پابند ہیں انہی کو جب حکم الہی ہو جائے گا تو وہ اپنی منزل کو چھوڑ کے کہیں آ کے سراہنے حفاظت کے لیے آ جائیں گے، پائتی حفاظت کے لیے آ جائیں گے۔ ارے جب حکم ہو جائے گا تو خیاط بن کے کسی دروازے پر آ جائیں گے۔ ارے اتنا ہی کیا، جب حکم ہو جائے گا تو کسی معصومہ کی نیابت کے لیے چکی پیسنے کے لیے بھی آ جائیں گے۔ اور ایک دن عزت کی حضرت کو اب تک تو کہوں اور بس ایک دن اس کا آج عرض کر رہا ہوں کہ وہی حلیت الاولیاء اور وہی حافظ ابو نعیم اصفہانی کی حلیت الاولیاء اور وہ احیاء العلوم غزالی، اس روایت کا حوالہ اس دن دے چکا ہوں، تو اسی میں یہ ہے کہ ارشاد ہوا ان ملائکہ کو مخاطب کر کے کہ تم میں سے کون ہے جو فاضل اپنی عمر کا حصہ دے دے؟ اور ایک نے کہا کہ ہماری تمنا تو ہے پوری عمر تیری عبادت میں صرف کریں، عبادت اس کے نزدیک وہی ہے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، وہ سب۔ تو ارشاد ہوا کہ اچھا پھر زمین کی طرف دیکھو،
اب زمین کی طرف دیکھا تو وہی بہت دفعہ کا دیکھا ہوا آدمی، اور خدا کی قسم یہاں معراج مدح یہی ہے کہ آدمی کہہ کے تعریف کی جائے. صلوات دیجیے میرے رہا. وہی بہت دفعہ کا دیکھا ہوا انسان، مگر کبھی دیکھتے تھے اس وقت کھڑے ہوئے محراب عبادت میں، آج دیکھا لیتے ہوئے، کبھی دیکھتے تھے اس وقت جاگتے ہوئے، آج دیکھا سوتے ہوئے. یہ نہرنگی ہے عبادت کی، یہ خود ان کے انسانی طریقے عبادت کا جز تھا. اگر کوئی اور ہوتا تو جب کہا گیا بستر پر سو تو کہتا یعنی آج نماز تہجد نہ پڑھوں. مگر یاد رکھیے یہ وہ کہتا جو عبادت کو بربناء عادت کرتا ہوتا، اور جو عبادت کو بربناء احساس فرض سمجھتا تھا وہ ہمیشہ راتوں کو اس عبادت میں گزارتا تھا. آج اس نے سمجھا کہ یہ عبادت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس گہری نیند کا بھی راز یہی ہے. ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ آخر گہری نیند کیوں کر آئی، کسی بھی تلواری اور لچکتے ہوئے نیزے اور قاتلوں کا محاصرہ اور اس وقت گہری نیند. مگر اس گہری نیند کا راز یہی ہے، یعنی یہ احساس کہ جس کی خاطر روز جاگتا تھا اس کی خاطر آج سو رہا ہوں. تو ہمیں معلوم ہے ان کی عبادت ہوتی کہ تیر پیر سے کھینچ لیا جاتا تھا اور خبر نہیں ہوتی تھی. تو یہ استغراق صورت عبادت میں تھوڑی تھا، حقیقت عبادت میں تھا. تو جب نماز بطور عبادت ہو تو نماز میں وہ محویت، اور جب خواب بطور عبادت ہو تو خواب میں وہی محویت. صلوات دیجیے میرے اللہ. پھر میرے آواز صلوات. اور اب انہوں نے زمین کی طرف دیکھا اور دیکھ لیا کون ہے، جانی پہچانی صورت کی، کیفیت نہیں دیکھی تھی تو ہاں دیکھ لیا. تو اب وہ جملہ ارشاد ہوا قدرت کے کہ تم ایسے کیوں نہ ہوئے کہ جان فدا کر دیے. اور اب ارشاد ہوا کہ جاؤ زمین کی طرف عبادت کے لیے، جو اس دن عرض کر چکا. تو اصول عقلی و نقلی ہے کہ کوئی عبادت توڑی نہیں جا سکتی بغیر بلندر عبادت. چاہے نماز سنتی ہو، شروع کرنا واجب نہیں، لیکن شروع کرنے کے بعد پورا کرنا واجب. نماز کا توڑنا حرام. تو کوئی عبادت لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. کوئی عبادت توڑی نہیں جا سکتی بغیر بلندر عبادت کے. اور یہ اصول ابروح قرآن ثابت کہ ملائکہ کا کوئی لمحہ عبادت پروردگار سے خالی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو زمین کی طرف، یعنی اوقات ملک کو اس نے صرف کیا کسی انسان کے ذکر میں. اور پھر فقط ذکر نہیں بلکہ دیکھو زمین کی طرف، یعنی نگاہ ملک کو متوجہ کیا کسی انسان کے چہرے کی طرف. تو ماننا پڑے گا ایک حدیث رسول کا ثبوت ہو گیا عملی
کہ اس کا ذکر بھی عبادت، اس کے چہرے پر نظر بھی عبادت. صلوات دیجیے مولانا. پھر بلند آواز سے صلوات. اور عبادت بھی ایسی جو عبادت ملک سے ہو، عبادت ملک سے بالا کر. اب اس نے منزل انسان کی سمجھ لی کہ وہ میری عصمت ہے اور یہ اس کی عصمت ہے. معلوم ہے کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ بیچارہ یہ تھکتا بھی ہے اور وہ بیچارہ فرض کیجیے کہ رنگ عبادت کے ایک کیفیت برقرار بھی نہیں رکھ سکتا. یہ سب بیچارہ پن نہیں ہے، بلکہ یہ سب اس کی رفعت کا راز ہے کہ اس کی عبادت جو ہے وہ بغیر جہاد نفس ہے، اور اس کی جو عبادت ہے وہ جہاد نفس کے ساتھ ہے. اس کو دوسرے موضوع میں کیا کرتا ہوں، اور اب اس وقت یہاں چونکہ وہی جز ہے موضوع بیان ہے کہ عصمت ملائکہ جو ہے وہ عطیہ خسروانہ ہے، اور عصمت انسانی جو ہے جو انبیاء مرسلین اولیاء میں ہوتی ہے وہ اپنے قوت بازو سے مقطوعہ مملکت ہے. یہ مزاحمتوں سے ٹکرا کے ہے، یہ نفس کے تقاضوں سے لڑ کے ہے، یہ محرکات گناہ کو دبا کے ہے. تو وہ عصمت بغیر جہاد نفس ہے، بغیر لڑے بھیڑے کا مال غنیمت ہے. اور یہ جہاد نفس کی منزل ہے کہ اگر اب اور وہ ذاتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس منزل بے گناہی پر برقرار رہتی ہیں باوجود نفس کے محرکات کے، تو اب یہ عصمت اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اس مملکت عصمت کا جو تاجدار ہو. لفظ تو میں نے صرف وہی کی ہے، مگر خدا کی قسم مدینے کا تاجدار کہنا میں ان کی توہین سمجھتا ہوں. تاجدار مدینہ کیسا؟ تاجدار ملک عصمت. تو وہ سب سے بڑا تاجدار ملک عصمت جب بڑھے گا راہ تقرب الہی میں عصمت اختیاری کے قدموں سے، تو اتنا بڑھے گا کہ ملک کو لرز کے ساتھ چھوڑنا پڑے گا کہ اگر کس طرح منہ آگے بڑھوں تو نور جلال میرے پروں کو جلا سکتا. صلوات دیجیے علماء. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے، اب ظاہر ہے کہ بیان جتنا ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا، حالانکہ بظاہر تو یہ میدان بھی وسیع ہو، میدان یعنی منزل بیان مسائل بہت دور ہے، مگر اب انسانی کارنامے وہ ہوتے ہیں کہ جو چیز کسی کے تصورات سے بالا تر ہو اسی پر تعجب ہوتا ہے، اور جس کی نظیر سامنے نہ آئے اس پر تعجب ہوتا ہے. تو جیسے شب ہجرت فداکاری کا ایک کارنامہ تھا جس پر اللہ نے اس کی نگاہ موڑی اور اس پر اللہ نے فخر کیا. تو اگر وہ نادر نمونہ نہ ہوتا، حالانکہ آدم سے لے کے اس وقت تک معصومین کے کرداروں کا مطالعہ کرتا رہا تھا،
لیکن کسی کردار کو دیکھ کے اس نے اظہار عاجزی نہیں کیا تھا. آدم کے کردار کو دیکھ کے یہ نہیں کہا میں یہ نہیں کر سکتا. علم کی منزل میں کہا کہ میں علم کی منزل پر نہیں ہوں، لیکن کردار کا کوئی نمونہ ایسا نہیں ہے جہاں وہ کہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. لیکن وہ شب ہجرت کا نمونہ ایسا کرتے تھے کہ خالق نے دریافت کیا تم یہ کر سکتے ہو، میں یہ نہیں کر سکتا. اور تبھی تو خالق نے مثال پیش کی، دیکھو ایسے دیکھو یہ کیوں کر رہا. وہ سمجھا کہ یہ منزل اتنی اونچی کہ اللہ میرے سامنے بطور مثال پیش کرتا ہے، یعنی میں اس سے نیچے ہوں. یہ منزل میرے حدود سے بالا کر ہے. ہاں اب ہے حقیقت پر نہیں اور کر لیجیے کیا آج اس کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ دوسرے کا کام آنا بھی یہ عبادت ہے اور میرے معیار عبادت سے اونچی عبادت ہے. ارے دوسرے کے کام آنا ہے بشرطے کہ وہ دوسرا قابل ہو کہ اس کے کام آ جائے، آیا جائے تو وہ میری منزل سے اونچی عبادت ہے. لہٰذا جب عزت یہ کہا تھا کہ ہم اپنی جان کو پیش کر دیں، اپنی زندگی کو دے دیں اور عبادت سے محروم ہو جائیں. لیکن اب جب بدر کے میدان میں کہا جائے گا کہ جاؤ ان کی مدد کے لیے، تو اب نہیں کہے گا کہ ہم تلوار لے کے مدد کو جائیں اور عبادت نہ کریں. اس وقت تک عبادت کو منافی سمجھتا تھا اس عمل کے، اور اب سمجھتا ہے نہیں یہ بھی عبادت ہے. وہ ایک طریقہ عبادت ہے جس کا میں ماہر ہوں، اور یہ دوسرا طریقہ عبادت ہے. اب آج مجھے اس پر معمول کیا جائے. اور یہاں کوئی دور کی بات یاد کرتا ہوں، یہ بدر کے میدان میں مدد کے لیے آئے ہیں، بنص سے قرآن ثابت ہے کہ جنگ بھی کی ہے. تو حضور والا میں ان حضرات ملائکہ سے کہتا ہوں کہ جناب والا اب کیا کروں، مجھے فرشتوں سے کبھی باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، تو وہ زبان نہیں جانتا ہوں اس زبان میں انہیں مخاطب کیے تھے. مگر وہ دور کی بات مجھے یاد تو ہے کہ حضور آپ نے تو انسان کو عطائے منصب پر حیرت سے کہا تھا کہ انہیں مقرر کیا جائے گا جو خونریزی کرے. یعنی آپ حضرات کو خونریزی سے بہت نفرت ہے. اسے آپ نے انسان کی فرد قرارداد جرم پہ پیش کیا تھا کہ انہیں مقرر کیا جائے گا جو خونریزی کرتے ہیں. یہ سرکار آج خونریزی کے لیے کیوں آ گئے؟ اور خونریزی کے لیے نہیں آئے ہی نہیں، فقط آج بدر میں تو خیر خونریزی کے لیے آئے ہیں، لیکن احد میں جا کے خونریزی کرنے والے کا کلمہ پڑھیں گے. اور کلمہ میں کہتا ہوں ترکیب دیکھ لیجیے. ارے کلمہ یہ ہوتا ہے، اس نے بیچارے نے گرامر ہمارے مدرسوں میں تھوڑی پڑھی ہے. اسے ایک جملہ یاد ہے، لا الہ الا اللہ. اسے ترکیب نحوی یہی معلوم ہے کہ ایک عدد لا آئے، اس کے بعد کوئی کسی کا نام ہو، کوئی وصف ہو، اس کے بعد ایک اللہ ہو، پھر کسی کا نام آ جائے. یہی ترکیب نحوی اسے یاد ہے. آواز اسے حکم خدا سے کلمہ پڑھنا ہے، تو اب وہ اسی ترکیب کا جملہ بناتا ہے کہ وہی لا لیتا ہے، لیکن آج الہ کے بجائے علی رکھ دیتا ہے، فتح رکھ دیتا ہے. آج الہ کے بجائے فتح رکھ دیتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ لاتا ہے اور اب اللہ کے بجائے علی رکھ دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جناب جبرائیل
آپ کسی دارالعلوم کے شرک کے فتوے سے نہیں ڈرتے. آپ کو کیا ہو گیا کہ ہمیشہ خدا کا کلمہ پڑھتے تھے اور آج آپ غیر اللہ کا کلمہ پڑھنے لگے؟ تو وہ کہیں گے خاموش رہا، وہ خدا کا کلمہ ہے، یہ اس کے بندے خاص کا کلمہ ہے، تو وہ توحید کے خلاف نہیں ہے. اور اتنی ایک ہی جملہ اب نہیں یاد کیا، دوسرا جملہ بنائے. تو اب تو الہ کی جگہ تلوار. اب تو مجھے بہت وحشت ہو گئی کہ میں کہتا ہوں کہ کیا آپ ایسی امن پسند مخلوق اور یہ تلوار کی تعریف. یہ ہمارے شاعروں کو جناب میرانی صلی اللہ مقامہ کو دے دیتی تھی، مگر یہ آپ تلوار کی تعریف کر رہے ہیں اور پھر صفر کی تعریف کرتے کہ اس کا کام بچانا ہے. یہ تلوار کی تعریف تو اس کا کام خون بہانا ہی ہے، تو یہ تلوار کی آپ تعریف کر رہے ہیں. تو وہ کہیں گے خاموش رہے، بے شک تلوار کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن تلوار گنہگار کے ہاتھ میں آئے تو گنہگار ہوتی ہے، معصوم کے ہاتھ میں آئے تو معصوم. تو اس کارنامہ جہاد پر اٹھے حیرت ہوئی جبھی تو یہ کلمہ پڑھا. اور اس کے بعد اب ایک ذات اور ہے جس کی ایک صفت کو دیکھ کے ملک کو حیرت. یہاں مجھے لفظ حیرت کسی کتاب میں نہیں ملا، کسی ذمہ دار افراد فرض کے کلام میں نہیں ملا، وہ صورت عمل سے کلمہ پڑھنے سے میں نے کہا کہ اس نے غیر معمولی سمجھا تبھی تو کلمہ پڑھا. لیکن اب وہ منزل ہے جہاں مجھے ایک معصوم زبان کی لفظ سے، ایک معصوم زبان کی معصوم کی زبان سے لفظ حیرت سننے میں آئی. وہ کون جملہ ہے؟ زیارت کا ہے کہ سید الشہداء کو مخاطب کر کے معصوم نے کہا ہے کہ عجبت من صبرک الملائکۃ المقربون. اے حسین، آپ کے صبر کو دیکھ کر فرشتے شکر غرق تعجب ہو گئے، عجبت حیرت میں پڑ گئے. تو آدم سے لے خاتم تک صبر کے نمونے دیکھتے ہیں. تو وہ نبی ہے جس کو مصائب کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا، اور جتنا مصائب کا مقابلہ کرنا پڑا اتنے ہی مقابلے میں اس کے جو کردار ہے وہ صبر کا لگتا ہے. تو کس نبی نے صبر نہیں کیا؟ صبر ایوبی بھی اس کے سامنے آیا، مگر تعجب نہیں ہوا، حیرت نہیں ہوئی. اور اب میں کہتا ہوں کہ بلا شبہ بلند ترین ہستیاں جو آج سے پہلے ہیں، یعنی خاتم الانبیاء کے جسم مبارک پر 13 برس پتھر برتے رہے، اس پر جو آپ کا عمل ہے وہ صبر ہی تو تھا. تو وہ صبر کا نمونہ بھی دیتا ہے، اور ہمیشہ صبر مقابل مصیبت ہوتا ہے. تو جس خاتون معظمہ نے کہا کہ صبت علیہ مصائب والنہار، صبت علی الایام صرنا لیالیا، مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی
کہ اگر روز ہائے روشن پر تو شبے تار ہو جاتے تو اس کے مقابل میں جو کردار ہے اس کا بھی تو نام صبر ہی ہے. اور اس کے بعد حسن مجتبیٰ کی امیر المومنین کی پوری زندگی، وہ پیغمبر کے زمانے کا میدان جہاد کا ثبات قدم وہ بھی صبر ہے، اور 25 برس کی گوشہ نشینی وہ بھی صبر ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پھر ہمتن پوری زندگی صبر ہے، تو وہ بھی دیکھا ہے. اور حسن مجتبیٰ کا پورا دور اس کی نظر کے سامنے ہے. اور میں کہتا ہوں کہ حسین کی زندگی کے لیے اس کے قبل زمانہ حسن کی زندگی ان کے قبر کے ساتھ یہ شریک ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وقت وفات رسول بچ جاتے، ورنہ علی بن ابی طالب کی پوری زندگی ان کے شباب کے دور کے قبر میں گزری ہے. 25 برس جو خاتم نشین رہا ہو تو حسین کا پورا شباب علی ابن ابی طالب کے سکوت کے سمندر میں غرق رہا. تو وہ صبر کا نمونہ بھی خود ان کے کردار کا دیکھا ہے. اور حضور اس کے بعد حسن مجتبیٰ کے بعد 10 برس جن ناگوار حالات کا مقابلہ کیا، ان تمام کو ملک دیکھتے ہوئے اور 10 محرم کے پہلے تک پوری زندگی تعطیل سے پانی بند ہوا ہے. تو اس وقت سے آج تک بچوں کی ہر حرکت کی آواز کیا تیر و نیزہ و خنجر سے کم ہے؟ تو وہ سب صبر کے نمونے دیکھ چکا ہے، مگر اب عاشور کے دن ایسی صبر کی مثال اس کے سامنے آئی کہ پہلے کبھی حیرت نہیں ہوئی. سمجھتا تھا کہ بڑی منزل مگر تصور سے بالا تب وہ باعث حیرت ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کربلا کا کون موقع. اب یہ دفتر مسائل کربلا کا کون موقع ہے جہاں ملک کو حیرت ہوئی. اس مصیبت پر بھی صبر ہو سکتا ہے. تصور ملک سے بالا کر. اب ماشاءاللہ آپ سال بھر میں جسے سنتے ہیں عمر بھر سنتے رہے ہیں، اس لیے تمام واقعات کربلا آپ کے سامنے ہیں کہ میں تو ایک جز کو اگر لوں تو ہر منزل اس لائق نظر آئے گی. مجھے محسوس ہوگی کہ اسی منزل پر ممکن ہے ملک کو حیرت ہوئی ہو. اسی منزل پر، جیسے ہر منزل پر شاعر نے تو کسی اور محل پر کہا تھا، مگر یہ منزل صحیح ہے اس کی کہ کرشمہ دامن دل نہیں کشت کہ جان جات جس واقعے کا حوالہ دوں دل کہے گا ہاں بالکل یہی موقع ہو سکتا ہے کہ ملک نے حیرت کی ہو، ملک نے تعجب کیا ہو. بس اب 2-4 منزلیں کہ اس وقت تعجب ہوا جب کمسن بچہ یتیم بھتیجا وہ میدان میں جانے لگا. اور مثل تو یہ مشہور ہے کہ اپنے ماں باپ کو تو بدصورت بچہ بھی اپنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، لیکن جہاں دشمن کی نگاہ حسن و جمال کو محسوس کرے اور اس کا اعتراف کرے. اب یہ بھتیجا حسین کا کہتا تھا کہ جناب شیخ مفید علی اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ اس فوج کا ہے سپاہی کہتا ہے وداد کربلا کہ خرج غلام کان وجہہ فی القطع قمر. ارے ایک ایسا بچہ نکلا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا. اب جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا
وہ چاہنے والے چچا کی نگاہ میں، وہ بیوہ ماں کی نگاہ میں کیا ہے، وہ پرورش کرنے والی پھوپھی کی نگاہ میں. تو اس وقت کا خبر وہ بھی ایک مثالی ہے. اس کے بعد اب بھائی جاتا ہے، امام کمر پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، الان انکسر ظہری، اب میری کمر شکستہ ہو گئی. تو قمری بنی ہاشم ابو الفضل العباس، مگر بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں ہی ہوں، آگے بڑھوں گا کہ حسین کی کمر ٹوٹی ہے، ہمت نہیں ٹوٹی ہے. تو یہ بھی محل ایسا ہے کہ ملک کی نگاہ حیرت پڑی ہو. اب اس کے بعد وہ منزل کہ جب شباب محمدی جدا ہو رہا ہے، یہ سب حال تو بعد میں ابھی آئیں گے کہ کسی کے جانے پر اللہ کو گواہ نہیں بنایا، مگر اب اس کے جدا ہونے پر اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگارا تو گواہ ہے نا کہ اب وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت و رفتار و گفتار میں تیرے پیغمبر سے مشابہ ہے. وہ کویل جوان، وہ شہزادہ علی اکبر. اب اس منزل پر ملک نے حیرت کی ہو کہ ایسا بھی صبر ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ وہ ان کے جانے سے کمر ٹوٹی تھی اور ان کے جانے سے بصارت پر اثر پڑا، مگر اس سب کے باوجود میں کہتا ہوں صبر یہ ہے، صبر یہ ہے. اب یہ حال ہے جو آج بیان کرنا ہے. صبر اس کا نام ہے، نہ رونے کا نام صبر نہیں ہے، مرثیہ نہ پہنچنے کا نام صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ جو جوان بیٹے کی میت اٹھا چکا وہ اب 6 مہینے کے بچے کو پھر آٹو پکڑا. ماشاء اللہ علیکم اللہ. اب ظاہر ہے یہ ابتدا ہے حال کی، آپ بےتاب ہیں تو میں پورا حال کہاں بیان کر سکتا ہوں. اب آج 5ویں محرم اور آج اسی مجاہد اصغر کا نام، اسی مجاہد اصغر کا نام، اسی کا ذکر ہوتا ہے. ہمارے لکھنؤ کی ترتیب ہے کہ اسی کی میں پابندی کیا کرتا ہوں. تو ارباب اعضاء میں نے کہا مجاہد اصغر، مگر یاد رکھیے کہ مجاہد اصغر ہے مگر فاتح اکبر ہے. علی اکبر کی تلوار نے وہ کام نہیں کیا. حضرت ابو الفضل العباس، میں کہتا ہوں کہ شیر خدا کے شیر کا جہاد وہ کام نہیں کر سکا جو اس بچے کا، اس نے کام کر دیا. وہ آتے ہیں اکبر، اور اب اس کے اکبر ہونے کا ثبوت میں اپنے موضوع کی مناسبت سے میں کہتا ہوں کہ ان کو سب سے آخر میں رکھا حسین نے. سب سے آخر میں رکھا کیوں رکھا؟ اگر مقصد حسین جنگ کا فتح کرنا ہوتا اس معنی سے کہ فوج یزید کے مادی پر رکھتے ہوا نہ ہوتے تو سب سے آخر میں جو سب سے بڑا بہادر ہو اس کو لانا ہوگا. لیکن مولا کا طریقہ جنگ دوسرا تھا، مولا کا مقصد جنگ دوسرا تھا. مولا کو تو فوج مخالف کے چہرے سے جو اسلام و انسانیت کی نقاب ہے اسے اتار کے دکھانا تھا. تو حضور والا اب اس مقصد کے لحاظ سے دیکھیے
کہ سب سے بڑا کربلا کا فاتح کون ہے؟ اگر علی اکبر کے بعد، عباس کے بعد بس مولا آ جاتے میدان میں، تب تک وہ ہم ان کو معصوم مانتے ہیں، مگر دنیا جو اس مذہب کو نہیں مانتی وہ تو انہیں معصوم نہیں کہے گی، وہ تو کہے گی تلوار لے کے آئے تھے، اب ہم جنگ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ یعنی فوج یزید کے پاس اپنے ظلم کو چھپانے کا ایک بہانہ رہتا، مگر آخر میں مولا نے ایک مجاہد ایسا پیش کر دیا جو ہر مذہب کی زبان میں معصوم، عیسائی بھی معصوم سمجھے گا، یہودی بھی معصوم سمجھے گا، انسانیت کی زبان میں معصوم۔ اور اب حسین نے یہ آخری مجاہد کو پیش کیا کہ بھائی علی اکبر جب تک آئے تم کہہ سکتے تھے کہ تلوار لے کے آئے، اب ہم نہ لوٹتے تو کیا کرتے؟ عباس آئے، تلوار نہ صحیح نیزہ صحیح ہاتھ میں ہے، تم کہتے کہ وہ شیر خدا کا شیر وہ نیزہ لے کے آیا ہے، اب ہم نہ لوٹتے تو کیا کرتے؟ اور حسین بھی جب میدان جہاد میں آئے تو تلوار لے کے آئے، تم کہتے کہ تلوار لے کے حملہ کیا تو اب ہم کیا کرتے؟ حسین نے یہ حجت تمام کر دی علی اکبر کو لے کے، اب بتاؤ کون تلوار ہے، کون نیزہ ہے؟ ارے بس ایک سوکھی زبان ہے۔ تو بخدا کربلا کے مقصد میں جان ڈال دی علی اکبر نے، مگر وہ بات، وہ سلسلہ نہیں بھولوں گا کہ ملک کو حیرت کس وقت حیرت ہوئی۔ ارے ہاتھ پر یہ شیر ہے اور یہاں کبھی کبھی ممکن ہے کسی شاعر نے بھی نظم کیا ہو، کسی ذاکر نے بھی بطور مصائب کہا ہو کہ تھرتھراتے ہوئے ہاتھوں پر مولا نے بچے کو بلند کیا۔ عظمت مصیبت کے لحاظ سے لفظ ٹھیک ہے، مگر کیا یہ واقعہ ہے کہ مولا کے ہاتھ تھرتھرا رہے تھے؟ ماشاء اللہ سپر گری کے فن سے واقف ہیں کہ جتنا نشانہ مختصر ہو اتنا تیر کا خطا کرنا آسان ہے۔ اگر قدم پیچھے ہٹتا تو تیر خطا کرتا، اگر ہاتھ میں جنبش ہوتی تو تیر خطا کرتا، مگر نہ قدم پیچھے ہٹا نہ ہاتھ میں لرزہ ہوا، اس لیے تیر ٹھیک نشانے پر پڑا۔ فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ ہاتھوں پر حسین کے منقلب ہو گیا اور ملک کو حیرت ہو گئی، پیارے یہ بھی معیار